دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کہیں بھی ہو، کبھی آپ نے حج کیا؟ کس نے حج کیا؟ اللہ صاحب کا قبول فرمائے جس نے بھی کیا، جس نے نہیں کیا اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ ٹی وی پر اگر کبھی دیکھے تو ایک ہی وحدت، ہر طرف سفید 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 چادریں، سفید چادریں، وحدت، سارے ایک جیسے۔ رب کہتا ہے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑے ہونے میں سارے ایک ہی ہیں، وحدت، ایک ہی ہو گئے، ایک ہی ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پیر صاحب فرماتے ہیں وحدت پہ لے جاتی ہے نواز المومنین، نبیوں کے ساتھ ملاتی ہے نماز المومنین۔ کہتے ہیں کہ یہ جس وقت تم نماز پڑھتے ہو تم سمجھتے ہو یہ تم کس صف میں کھڑے ہو؟ ذرا تصور کیا کرو نا، تصور کرو۔ وہ کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں نماز میں گدھے کا خیال آئے تو یہ ہوتا ہے اور فلاں کا خیال آئے تو یہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ ملاتی ہے نماز۔ پیر سید سرور شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں وہ تصورات کی دنیا میں مدینہ النبی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مدینہ النبی ہی نہیں، مکہ شریف، وہ مکہ شریف ہی نہیں، وہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس صف میں کھڑے ہیں اے نماز پڑھنے والے، تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ، تو جب رب کا غلام بن گیا، نوکر بن گیا، تو نبیوں کے ساتھ ملاتی ہے نواز المومنین۔ یہ تو وہ کام تم کر رہے ہو جو نبیوں نے کیا ہے، نماز پڑھنا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں نے کہا کہ توبہ کرنا اعمال صالح، نماز پڑھنا اعمال صالح، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اعمال صالح ہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک بات کہی، دیکھیں آپ مجھ سے پوچھیں اسلام کیا ہے، میں آپ سے کہوں گا قرآن بھی پڑھنا، میں آپ سے کہوں گا نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، حج بھی دینا۔ آپ کے بھی حقوق کیا ہے، میں کہوں گا غریبوں کے بھی حقوق پورے کرو، یتیموں کے بھی پورے کرو، پڑوسیوں کے حقوق بھی پورے کرو، بیوی کے حقوق بھی پورے کرو، اولاد کے حقوق بھی پورے کرو، ماں باپ کے حقوق۔ میں کرتا جاؤں گا، بولتا جاؤں گا، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام، یہ بھی اسلام۔ آپ کہیں کوئی چھوٹا سا راز بتائیں، اتنی ساری باتیں بتا دیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کوئی ایسا گر بتائیں نا کہ جس سے ہم یہ ساری باتیں ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے۔ میں کہوں گا میں نہیں بتاتا، میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا، ایسا کوئی راز بتا دے کہ ایک ہی بات ہو لیکن ساری باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین۔ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو۔ مولا کیسے؟ فرمایا یہ جو سچے ہیں نا، سچے صادقین ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو تو یہ صحبت جو ہے نا، صحبت صالح تو راہ صالح کنن۔ یہ میں پنجابی میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں، آپ کی زبان میں کہتا ہوں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، دیکھیں جذبے آپ کے مچلیں گے، آپ کے اندر ایمان کا ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والا کون ہے، ولی کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، تم اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے نا، سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ بولا نہیں یا رسول ہاشمی، کہا ہاں نہیں بولا، اس کے چہرے پر اللہ نے وہ نور رکھا ہے، اس کو دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ یہ حاجی عبداللطیف صاحب ہر سال جو اتنا اہتمام کرتے ہیں، کبھی پناگ شریف جاتے ہیں، کبھی یہاں ایسن کی مسجد میں ان کے نام کی محفل سجا لیتے ہیں۔ دراصل یہ راز یہ ہے، یہ جانتے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا ہے، پیر صاحب کی صحبت اور ان کی نظر سے پیدا ہوا ہے۔ حضران گرامی یہ جو نظر ہے نا، نظر صحبت، اسی کو قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اسی کو آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ آپ حافظ صاحب سے سن چکے ہیں، علامہ صاحب سے، کہ انعام والے لوگوں کا راستہ، تو یہ بھی اعمال صالح ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت، اور میں نے پڑھا یہ جو سفر کرنا ہے نا،
دین کی خاطر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور یقین کریں کہ دین کی راہوں میں جس وقت بندہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عزتیں دیتا ہے، وہ عزتیں دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں یقین کرو کل سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی خوش رکھے، حاجی عبدالعزیز صاحب کو بھی خوش رکھے، ان کے ساتھیوں کو بھی، آپ سب کو بھی خوش رکھے۔ آپ اتنی عزت اور محبت دیتے ہیں تو میں مدینہ شریف کا رخ کرتا ہوں، کہتا ہوں یا رسول ہاشمی، یہ عزت میری نہیں ہے، یہ رب نے آپ کے دین کی برکت سے دی ہے، یہ رب نے آپ کے دین کی، ورنہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا ہوں؟ دراصل یہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ کہتا ہے جو بچھ گیا ہو کوچہ دیوار یار میں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جو رب کے دین کی راہ میں چلنے لگ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حاجی صاحب ہر سال کوئی کہے گی حاجی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر سال اتنا لنگر پکاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دربار شریف۔ اصل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی دین کے حصول کے لیے گزاری ہے نا، تو اللہ رب العالمین پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ ان کے لیے کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں وہ سید گھرانہ، لیکن چاہت کا عالم دیکھیں، خود حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب کتنی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ کس لیے حاضری دیتے ہیں؟ مولا تو راضی ہو جائے، میں تیرے بندوں کی بارگاہ میں۔ جس وقت وہ شہنشاہ بغداد، ربیع الثانی کا مہینہ، آپ حضرت سے سن رہے تھے کہ یہ بڑی 11ویں کا مہینہ، جس وقت غوث سمدانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا پیر صاحب، حاجی صاحب بڑے مزے میں سناتے ہیں، لیکن حاجی صاحب آج چلے مجھ سے بھی سن لیں۔ شاہ بغداد تیرے در آ کے لوڑ نہ رہ گئی منگن بھی، شاہ بغداد، شاہ بغداد وہ کہتے ہیں وہ جو ابھی عمر بچہ جو ہے نا بڑے خوبصورت جرمن میں آپ کو بتا رہا تھا سیدی غوث، تو ان کو کہتے ہیں بغداد کے بادشاہ۔ تو حضرت نے لکھا کہ شاہ بغداد تیرے در آ کے لوڑ نہ رہ گئی منگن دی، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب مانگنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ بھول گئیاں سب گلاں مینوں پہ گئی کھرکن کھنگن دی۔ میں نے کہا میں تو آپ کی بارگاہ میں اس طرح آیا ہوں کہ میں تو ادب آداب، مجھے کوئی صاحب کہنے لگے جی یہ جو بڑا زیادتی کرتے ہیں جی وہ دیکھیں جی مدینہ شریف میں وہ جی جالیوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ میں نے کہا کہ میرے استاد محترم کا موقف یہ ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، میں نے کہا ہم گناہگار اس قابل بھی کہاں ہیں کہ جالیوں کو ہاتھ لگائیں؟ کہتے پیچھے رہو ذرا، یہ وہ دربار ہے جہاں تمہیں ادب کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ذرا دور دور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان جالیوں کو بھی ہاتھ لگائیں جن جالیوں کی نسبت جانے کائنات سے ہے۔ حضران گرامی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کسی ولی کے مزار پر جاؤ تو ذرا دور کھڑے ہو کر کے 5 فٹ یا 5 میٹر دور ہو کے ذرا کھڑے ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا مانگو۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں شاہ بغداد تیرے در آ کے لوڑ نہ رہ گئی منگن دی، بھول گئیاں سب گلاں مینوں پہ گئی کھرکن کھنگن دی۔ یہاں تو کھانسنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، کرے زبان بدیر دلیری بات اپنی نورنگن دی۔ انسان بڑا چرب زبان ہو نا، یہ بزرگوں نے صحیح کہا ہے، یہی زبان جو ہے نا وہ پنجابی میں وہ لفظ تو نہیں بولتا، میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہی زبان فلاں پہ بھی چڑھا دیتی ہے اور یہی زبان تخت پہ بٹھا دیتی ہے۔ بڑوں نے زبان میں اگر بے ادبی آ جائے، گستاخی آ جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو میں نے حریم خدا میں کیسے مانگنا ہے، زبان کو پتہ ہی نہ ہو میں نے حریم رسالت معاب میں بات کیسے کرنی ہے، زبان کو پتہ ہی نہ ہو میں نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں کلام کیسے کرنا ہے، تو پھر یہ زبان تخت پہ نہیں بٹھاتی، یہ کہیں اور ہی لے جاتی ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کرے زبان بدیر دلیری بات اپنی نورنگن دی، سرور شاہ سب دنیا منگ دی تینوں عادت سنگن دی۔
تینوں عادت سنگن دی، تینوں عادت شرمانے کی ہے کہ تو کہتا میں اس در پہ آ گیا ہوں مولا، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے ولی کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میری نظر تجھ پہ ہے مولا، جب نظر تجھ پہ ہے تو خود ہی کرم فرما دے۔ گویا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پھر زبان کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر دلوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کی بھی جانتے ہیں، وہ دلوں کی بھی جانتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اعمال صالح 3 چیزیں ہی میں بیان کر سکا، 4 اعمال صالح میں توبہ کرنا، نماز پڑھنا، اللہ والوں کے صحبت کی تلاش، کبھی کبھی اللہ والوں کی خدمت میں حاضری، اور تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، حق بات کی وصیت کرنا۔ یاد رکھنا، حق بات دوسروں کو کہیں لیکن حکمت عملی سے۔ اگر آپ لاجک اور سمجھداری سے کسی کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیں گے، وہ دین سے قریب نہیں آئے گا۔ ایسا 4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہ سید گھرانے کی بات کہ استاد محترم قبلہ شاہ صاحب انگلینڈ تشریف لائے، تو راستے میں ایک جگہ گاڑی بریک کی تو دیکھا ایک انگریز خاتون ہے، وہ اس کی گاڑی خراب ہوئی ہے، تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے آپ نے کہا یار جاؤ اس کی گاڑی کو ٹھیک کرو، اس کی مدد کرو۔ ان کا شاہ صاحب ہم نے فلاں پروگرام میں شاہ صاحب نے کہا یار پہلے اس کی مدد کرو۔ وہ 1 گھنٹہ لگا کے مدد کی تو وہ خاتون آ کے انگریزی میں شاہ صاحب سے کہنے لگی کہ آپ ان کے باس محسوس ہوتے ہیں، شیف آپ بتائیں کہ کتنے پیسے لیں گے؟ میں اس وقت پھنسی ہوئی تھی موٹر وے پر اور آپ نے بڑی مدد کی آپ کے ساتھیوں نے۔ تو شاہ صاحب نے ایک حدیث کا مفہوم سنایا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، خیر الناس من ينفع الناس۔ انہوں نے کہا ہم نے پیسوں کے لیے نہیں، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیری مدد کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ اتنی عظیم نبی، اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، ادھر ہی روڈ پر کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک عربی کا فون آیا، وہ عربی بول رہا تھا، کہہ رہا ہے شیخ آپ عربی بول سکتے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا ہاں بولو، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی 15 سال میری برٹش بیوی تھی، میرے اخلاق سے وہ متاثر نہیں ہوئی، لیکن راہ جاتے ہوئے آپ کی ایک بات دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئی ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ برادر کبھی زبان کام کرتی ہے، کبھی معروف کرخی کی طرح سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو زبان کہاں کھولنی ہے اور کہاں نہیں کھولنی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کرو، لیکن ذرا حکمت عملی کے لاجک کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ۔ اب 2 گھنٹے سے آپ بیٹھے اور میں کہوں جی میں آپ 2 گھنٹے پوری تقریر کروں گا، نہیں، آپ کو کہا 8:15 پہ نماز ہوگی تو میں کوشش کروں کہ میں اس ٹائم کے اندر ختم کروں، اس لیے کہ حق بات کی وصیت لاجک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آخری بات، چوتھی بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بس 2-3 منٹوں کے اندر چوتھی نصیحت کہ صبر 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 صبر۔ ویسے ہم کہیں اور جائیں نا، میں نام نہیں لیتا، مقدس محفل نہ ہوتی تو میں نام لے لیتا کہ نو بازار یہ وہ چیزیں، لیکن میں نہیں لیتا، میں نہیں کہتا کہ کس کس جگہ پر۔ جتنا بھی ٹائم بیت جائے پتہ ہی نہیں چلتا، شاپنگ کرنے جاؤ تو کیا گھنٹے کے لیے جاؤ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن جس وقت ادھر گھڑی 2-4 منٹ اوپر ہو تو ہماری زیادہ نظر بار بار گھڑی کی طرف جاتی ہے۔ صبر 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 صبر، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صبر کرنے سے ملتا کیا؟ بس ایک بات، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میدان محشر لگا ہوگا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اعلان ہوگا صبر اور استقامت والے اٹھ جائیں۔ وہ اٹھیں گے، کہے گا جنت میں چلے جاؤ۔ راستے میں فرشتے ان سے روکیں گے، پوچھیں گے کدھر جا رہے ہو؟ ان کا ہم جنت میں۔ ان کا ابھی تو حساب نہیں ہوا،
ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم دنیا میں صبر و استقامت اختیار کرتے تھے، اس لیے بغیر حساب کے ہم جنت میں جا رہے ہیں. بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں. فرشتے رو کے پوچھیں گے. امام زین العابدین فرماتے ہیں بتاؤ تمہارے صبر کی کیفیت کیا ہوگی. جو الفاظ حدیث شریف کے، وہ کہنے لگے کہ صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، ہم نے صبر کیا اللہ کی اطاعت پر. اللہ نے حکم دیا، ہم نے وہ حکم پورا کیا، اور ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا. تیسری بات، ہم نے آزمائشوں میں صبر کیا. تو جس وقت وہ کہیں گے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا بغیر حساب کے جنت میں داخل چلتا. تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، صبر کیا، اللہ کی اطاعت کی. اور قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک جگہ پر تو قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے سلام علیکم بما صبرتم، اور صبر کرنے والوں تم پر اللہ کا سلام ہو جائے، اس پر اللہ سلام بھیج دے. تو صبر 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 اپنی زندگی کے اندر. میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات میں 4 باتیں بڑی اہم: ایمان، اعمال صالح، تیسری چیز حق بات لاجک کے ساتھ دوسروں کو پیش کرنا، اور چوتھی چیز صبر کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ربائی بھی حضرت کی، تسبیح وانگ شیطان دن رات مارن صرف درم دینار شمار کر دے. تسبیح وانگ شیطان دن رات مارن صرف درم دینار شمار کر دے. دلوں دشمنی نال رسول بدئی ہے، پر ظاہر خوب پیار کر دے، پر ظاہراً خوب پیار کر دے. نور نبی تھی سب ظہور ہویا، ایتے اس تھا لکھ تکرار کر دے. سرور شاہ حاضر ناظر نہیں جانن، اشہد ان محمد اقرار کر دے، اشہد ان محمد اقرار کر دے. 4 باتیں اولیاء کی تعلیمات میں سے ہیں، اور قرآن نے ان کو کہا اولیاء کی تعلیمات، ان کی سیرت، اس کا عملی نمونہ نمبر 1 یاد بھی ہو جائے نا آپ کو. نمبر 1 ایمان، نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 اعمال صالح، نمبر 2 نمبر 3 حق بات کی وصیت، نمبر 3 ایک دوسرے کو، اور نمبر 4 صبر کی ایک دوسرے کو تلقین. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نعرہ تکبیر و رسالت بلند کریں، نعرہ تکبیر، اور عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ان 4 باتوں کو اپنانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے. تمام احباب صفحہ درست فرما لیں. ابھی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد نماز، اور انشاءاللہ ختم کریں.